السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ کو اپنے اس چینل پہ اور اس ویلاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خوش آمدید ناظرین۔ ناظرین، میں پہلے کی طرح آپ سے خبریں شیئر کروں گا اس ویلاگ میں، اور جیسے پہلے کرتا آ رہا ہوں۔ تو یہ کہ مزید خبریں جاننے کے لیے آپ نے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ہے، تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو پہنچتی رہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہاں جی، چلیں خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ خبریں میں آپ سے 3 شیئر کروں گا، وہ یہ کہ شہباز شریف کی صدر ٹرمپ سے آج وائٹ ہاؤس میں ملاقات طے ہے۔ جو دوسری خبر ہے وہ یہ کہ وادی تیراہ کے اندر عسکری و حکومتی ارکان سے مذاکرات ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے دھرنا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ پھر تیسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈی آئی خان میں 13 عسکریت پسند جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، ISPR کا یہ کہنا ہے۔ چلیں باری باری ان خبروں کی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ یہ کہ پاکستان کے سرکاری میڈیا ریڈیو پاکستان نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعرات کو پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ صدر ٹرمپ کے عوامی شیڈول میں یہ ملاقات جمعرات کو شام 4:30 بجے طے ہے۔ اس سے قبل امریکی انتظامیہ کے ایک عہدیدار نے بدھ کو خبر رساں ادارے روئٹرز کو اس ملاقات کے طے پانے کی تصدیق کی تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں موجود ہیں۔ یہ ملاقات دونوں شہباز شریف اور ٹرمپ کے درمیان پہلی باضابطہ ملاقات ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امیر قطر تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے منتخب عرب اسلامی ممالک کے سربراہان کے منگل کو منعقد ہونے والے اجلاس میں بھی شہباز شریف نے شرکت کی تھی، اور اس موقع پر پاکستانی وزیر اعظم کی صدر ٹرمپ سے غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی تھی۔ پاکستانی وزیر اعظم اور امریکی صدر کے درمیان وائٹ ہاؤس میں یہ ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب چند ہفتے قبل دونوں ممالک کے درمیان تجارتی معاہدہ طے پایا تھا۔ صدر ٹرمپ کے دور میں حالیہ مہینوں میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ اس سے قبل واشنگٹن طویل عرصے تک پاکستان کے حریف انڈیا کو ایشیا میں چین کے اثر و رسوخ کے مقابل توازن کے طور پر دیکھتا رہا۔ انگریزی اخبار ڈان کے نامہ نگار کے مطابق وزیر اعظم کی میڈیا ٹیم، پاکستان کے سفارت خانے کا عملہ اور اقوام متحدہ کا مشن سب ہی اس ملاقات کو تقریباً یقینی قرار دیتے ہیں۔ یہ اس حقیقت سے یہاں ہے کہ کئی سینئر سفارتکار تیاری کے لیے واشنگٹن واپس جا چکے ہیں۔ سفارت خانے کے میڈیا عملے کے ارکان بھی واپس دارالحکومت منتقل ہو رہے ہیں، جبکہ پاکستان کے صحافی جو اس دورے کی کوریج کر رہے ہیں وہ بھی وہیں جا رہے ہیں۔ میڈیا سے بات چیت میں جب صحافیوں کی جانب سے جمعرات کو صدر ٹرمپ سے ان کی ملاقات کے امکان کے بارے میں پوچھا تو وزیر اعظم شہباز شریف نے محض مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ اگلے دن اس بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، یہ ہے پہلی خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور اس کی تفصیلات۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری خبر کی طرف۔ ناظرین، جو ہماری دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ وادی تیراہ کے اندر عسکری حکومتی ارکان سے مذاکرات ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے دھرنا ختم ہو گیا ہے۔ اور تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔
خیبر پختونخوا میں بدھ کو قبائلی ضلع خیبر کے وادی تیراہ میں 22 اور 23 سپٹمبر کی درمیانی شب پیش آئے واقعے کے بعد باڑا سیاسی اتحاد نے حکومتی حکام سے مذاکرات کے بعد دھرنا ختم کر دیا ہے۔ وادی تیراہ میں پیش آئے واقعے پر پولیس یا دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا اور نہ ہی اس واقعے کی نوعیت کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں کہ واقعہ کیسے پیش آیا تھا۔ خیبر سے رکن قومی اسمبلی اقبال آفریدی کے مطابق تیراہ میں مبینہ طور پر بمباری میں 20 افراد جاں بحق ہو گئے تھے، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل تھے، تاہم اس دعوے کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا حلیمین گنڈاپور نے بدھ کو باڑا سیاسی اتحاد کی جانب سے دیے جانے والے دھرنے کے مقام کا دورہ کیا اور وہاں چرگا مائدنگ سے ملاقات میں واقعے پر اظہار افسوس کیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حلیمین گنڈاپور تعزیت اور مذاکرات کی غرض سے باڑا گئے تھے اور واقعے میں جان سے جانے والوں کے لیے گزشتہ روز فی کس 1 کروڑ روپے کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔ باڑا سیاسی اتحاد کے جنرل سیکریٹری عطا اللہ کا کہنا ہے کہ چرگا اراکین نے پشاور میں عسکری و حکومتی حکام سے ملاقات کی، اس کے بعد دھرنا ختم کر دیا گیا ہے۔ دھرنا ختم کرنے کے بعد مقامی میڈیا سے گفتگو میں عطا اللہ نے کہا کہ عسکری و حکومتی حکام کی جانب سے واقعے پر اظہار افسوس کیا گیا ہے اور یہ یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے کہ آئندہ ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ عطا اللہ نے بتایا کہ مذاکرات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ خیبر کے چرگا اراکین 2 دن بعد پشاور میں اعلیٰ عسکری حکام سے ملاقات کر کے خیبر میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ چرگا اراکین کو خیبر میں عسکریت پسندی ختم کرنے کے حوالے سے لائحہ عمل طے کرنے کے حوالے سے تجاویز دینے کا کہا گیا ہے۔ وومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے منگل کے واقعے کے حوالے سے جاری بیان میں واقعے کی شفاف تحقیقات اور ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وادی تیراہ تقریباً 100 کلومیٹر پر محیط ہے۔ اس کا کچھ حصہ ضلع اورکزئی میں بھی شامل ہے اور یہ ایک سیاحتی مقام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تاہم افغانستان میں افغانی طالبان کی عبوری حکومت آنے کے بعد دیگر ضم اضلاع کی طرح خیبر اور وادی تیراہ میں شدت پسندی نے دوبارہ سر اٹھایا ہے اور اس کی وجہ وادی تیراہ کا افغانستان کے ساتھ ملحقہ بارڈر ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق شدت پسند افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان میں تیر اندازی کرتے ہیں اور یہاں پر کارروائی کر کے واپس افغانستان میں چھپ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان نے متعدد بار افغانی طالبان سے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا، تاہم افغانی طالبان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ کال عدم تحریک طالبان کے ارکان ان کے ملک میں موجود نہیں ہیں۔ ماضی میں ضلع خیبر اور خاص طور پر وادی تیراہ میں لشکر اسلام نامی شدت پسند گروپ سرگرم رہا، جس کی سربراہی منگل باغ کر رہے تھے، جو 2021 میں ایک مائن بلاسٹ میں افغانستان میں مارے گئے تھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی دوسری خبر وادی تیراہ کے متعلق۔ پاکستان کی سلامتی کے متعلق بھی ہے کہ کس طرح سے دہشت گرد افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان میں تیر اندازی کرتے ہیں اور کس طرح سے پاکستان میں شدت پسندی کو ہوا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کا امن و امان تباہ نہیں ہوتا بلکہ ختم ہی ہو جاتا ہے۔ جب بھی کسی ملک کے اندر خاص طور پر سیاحتی مقامات کے اوپر جب تیر اندازی ہوگی، خودکش حملے ہوں گے، بمباری ہوگی، تو اس سے کیا ہوگا؟ معیشت خراب نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ معیشت نے تو خراب ہونا ہی ہے۔ معیشت نہیں خراب ہوگی بلکہ ہر چیز، مطلب کہ نظام زندگی مفلوج ہو جاتا ہے، پھر جو ہے بزنس ختم، معیشت
ختم، پھر تعلیم کا نظام ہے، بچوں نے اسکول آنا جانا ہوتا ہے، دہشت گردی کی جب فضا ہوگی تو کوئی گھر سے باہر ہی نہیں نکلے گا، بزنس ہی نہیں ہوگا، جب بزنس ہی نہیں ہوگا تو زندگی نہیں چلے گی۔ یعنی امن و امان، جو امن و امان ہے وہ ایک بنیادی اور کلیدی چیز ہے، جب وہ ہی نہ ملا تو پھر ختم۔ تو آج ہم چلو اب ہم بڑھتے ہیں اپنی تیسری خبر کی طرف، وہ یہ کہ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ڈی آئی خان میں 13 عسکری پسندوں کو مار دیا گیا ہے۔ یعنی وہی پہلے والا جیسے میں نے وادی تیرہ کا بتایا کہ وہاں پر بھی دہشت گردی ہو رہی تھی، تو اب ڈی آئی خان وہاں بھی دہشت گردی ہے۔ یعنی ہمارے ملک کے چپے چپے پر دہشت گرد چھا چکے ہیں، ان کے خلاف آپریشن کرنا ضروری ہے۔ ناظرین اب ہم تیسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں، وہ یہ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے بدھ کو ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے داربن میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی جانے والی کارروائی میں 13 انڈین سرپرستی میں کام کرنے والے عسکریت پسندوں کو مار ڈالا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کیے جانے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ آپریشن کے دوران فوج نے عسکریت پسندوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 13 بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے عسکریت پسند مارے گئے۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ انڈین سرپرستی میں مارے جانے والے عسکریت پسندوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے، جو ان علاقوں میں متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں۔ ان کارروائیوں میں دسمبر 2023 میں داربن میں خودکش بم حملے کی سہولت کاری، سرکاری اہلکاروں اور معصوم شہریوں کے اغوا اور ٹارگٹ کلنگ شامل ہیں۔ علاقے میں کسی بھی عسکریت پسند کو ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے داربن میں 13 عسکریت پسند کو ختم کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج اور سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت کی بدولت ملک سے دہشت گردی کی افریت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی خبریں اور ان کی تفصیلات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ یعنی جب امن کی حالت کو دیکھیں پاکستان میں تو یہ اتنی کوئی خاص نظر نہیں آتی، بس وہی دہشت گردی، خودکش حملے، بمبارڈمنٹ، یعنی دہشت گرد جو ہیں پورے زور و شور کے ساتھ افواج پاکستان کے ساتھ برسر پیکار ہیں، تو ان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو ان کے خاتمے کے لیے پاک فوج، پاک فورسز ضروری کام بھی کر رہی ہیں، مگر مزید کام کرنا چاہیے تاکہ ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ ناظرین یہ ہے ہمارے ملک کے امن و امان کی صورتحال۔ اب جو ہے آج میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی متوقع ہے، تو یہی ہے کہ پھر اس کے اندر جو ہے کیا چیزیں زیر بحث لائی جاتی ہیں، خطے کی صورتحال، مقامی صورتحال، پاکستان کی صورتحال، پاکستان کی معیشت ہے، پاکستان کی سیاست ہے اور عالمی امور ہیں، تو یہ ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں ان کے زیر غور لائی جاتی ہیں، اس بارے میں جو ہے ہم اپنے آنے والے ویلاگ میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ میرے پاس جیسے ہی خبریں وہ پہنچیں گی میں آپ کو فوراً بتا دوں گا، میں اپنا ویلاگ کے ذریعے آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے ناظرین؟ تو میری مزید نئی خبریں دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری نئی خبریں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔